لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا وقت طے کیا تھا محفل کی ابتدا اور اس کے اختتام کے لیے، تو وہ کم و بیش وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اور مجھ سے قبل قبلہ علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جس موضوع عنوان کے تحت یہ محفل منعقد کی گئی، اس پر سیر حاصل خوبصورت اور بڑا جاندار کلام کر کے جا چکے ہیں. ساتھی انجمن گلدستہ قادریہ عطاریہ کے عاشقان رسول جنہوں نے یہ خوبصورت عزم کا اہتمام کیا، اور اس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے موقع پر ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے اس عظیم الشان محفل ذکر و نات کا اہتمام کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عاشقان رسول کا جو جوش و خروش ہے اور جو محبت کا اظہار ہے وہ انتہائی دیدنی ہے. ساتھیوں کی خواہش تھی کہ محفل کے اختتام پر آپ نے بیان کرنا ہے، لیکن بیان کا اب نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ وقت میں دامن میں اتنی گنجائش ہے. اگلے دن ورکنگ ڈے ہے تو ہر ایک نے اپنے کام پر بھی جانا ہے. سو میں انڈے اتوار ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں. لیکن پھر بھی چند کلمات ان کی دلجوئی کی نیت سے، تاکہ یہ انہوں نے محنت کی ہے، بزم سجائی ہے، محفل سجائی ہے، خرچہ کیا ہے، تو اگر ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کی نیت سے میں کچھ کلمات عرض کروں تو آپ کی طبیعت پر بار تو نہیں ہوگا. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ رہوں. لنگر الحمدللہ آ چکا ہے اور جو تبرک ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. میں چند منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. دیکھیے، آج کی یہ محفل عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پیسہ ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. پھر ہم نے اس کو عنوان ختم نبوت کانفرنس، کیونکہ یہ عظیم الشان موقع تھا اور پاکستان میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا جو قانون اسمبلی سے پاس ہوا، اس قانون کو پاس ہوئے آج 50 سال مکمل ہو چکے ہیں، جسے گولڈن جوبلی کا نام دیا جا رہا ہے. اور اسی گولڈن جوبلی کے عنوان سے گلی گلی بستی بستی مختلف علاقوں میں ختم نبوت کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے موقع پر ہم نے بھی اسی موضوع کو اپنے لیے مناسب سمجھا اور اسی موضوع سے یہاں پر اس محفل کا اہتمام کیا. قبلہ شاہ صاحب نے بھی اور مجھ سے پہلے جو مدرسے کے 2 زیرک طلباء تھے، آپ نے جو ان کی گفتگو سنی وہ اسی عنوان کے تحت تھے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس عظیم شخصیت کے عرس کے حوالے سے یہ محفل کا اہتمام ہے، کچھ ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ کی گزار کروں. دیکھیے، اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسے شخص کو ضرور پیدا فرماتا ہے جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے، دین اسلام کے باغ کو سرسبز و شاداب کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ یبعث لہذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. بے شک اللہ رب العزت ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجتا ہے، لوگ دنیا میں آتے رہے، دین اسلام جو کہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اور نہ صرف قیامت تک اس دین اسلام نے باقی رہنا ہے بلکہ عزیزات گرامی باقی رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ صرف یہ قیامت تک باقی نہیں رہے گا بلکہ دیگر تمام ادیان کے اوپر یہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
کہ تمام ادیان پر غالب رہے گا. اب یہ قیامت تک کوئی دوسرا دین دنیا میں آنا نہیں، نئی شریعت دنیا میں آنی نہیں. قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم لہراتا رہے گا. لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں جب انبیاء کرام تشریف لاتے تھے اور کسی نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ان کی قوم فسق و فجور کے راستہ اختیار کرتی تھی، اللہ رب العزت اس قوم کی ہدایت کے لیے کسی نئے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتا تھا. وہ نئے نبی دنیا میں تشریف لا کر پھر اس بھٹکے ہوئی انسانیت کو دوبارہ راہ راست کے اوپر اور راہ ہدایت پر گامزن کیا کرتے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی نئے نبی نے دنیا میں، اونچی آواز سے، کسی نئے نبی نے دنیا میں، جب نئے نبی نے دنیا میں آنا نہیں ہے اور یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قوم فسق و فجور کا راستہ اختیار کرے گی، جب قوم کے اندر گمراہیت پیدا ہونے لگے گی، جب قوم کے اندر تفرق پیدا ہونے لگے گے اور یہ قوم گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستی چلی جائے گی، تو پھر اس گناہوں کی دلدل سے انہیں کون نکالے گا؟ فسق و فجور کے راستے سے انہیں کون بچائے گا؟ ضلالتوں اور اندھیروں کے راستے سے نکال کر انہیں روشنی اور ہدایت کے راستے پر کون چلائے گا؟ نئے نبی نے دنیا میں آنا نہیں، کسی نئے رسول، نئے پیغمبر نے دنیا میں، کسی نئے نبی نے دنیا میں نہیں آنا. تو پھر اس امت کی ہدایت کا ذریعہ کیا بنے گا؟ علماء آتے رہتے ہیں، صالحین امت، اکابرین امت لوگوں کی ہدایت کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کیے گئے ہو، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے ہو، نیکی کی باتیں بتاتے ہو، انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہو. مانا یہ کہ اس امت کے علماء، نبی نہیں آئے گا، رسول اور پیغمبر نہیں آئے گا، اس امت کے علماء، صالحین، صوفیاء کرام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلاتے رہیں گے. لیکن میرے بھائیوں، حدیث پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. یہ کسی خاص شخص کی بات اللہ رب العزت فرما رہا ہے. علماء آتے رہیں گے، صالحین امت، اکابرین امت لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلاتے رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت کسی ایک شخص کو، ایسے خاص شخص کو پیدا فرمائے گا جو کسی صدی کا یا تو اول پائے گا، کچھ آخر پائے گا. پھر جب وہ شخص دنیا کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا من یجدد لها دینها، وہ دین اسلام کے شجر کو اور دین اسلام کے باغ کو دوبارہ سرسبز و شاداب کر دے گا، دوبارہ اس کو ہرا بھرا کر دے گا. آئینہ شریعت پر جتنی گرد و غبار آ چکی ہوگی، وہ مرد کلندر دنیا میں آنے والا، اس حدیث پاک کے مطابق وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والا آئینہ شریعت سے اس گرد و غبار کو دور کرے گا. ہم پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک جب ہر صدی کے اندر ہم غور کرتے ہیں، اکابرین علماء کی جماعت میں، صالحین و صوفیاء کی جماعت میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک چہرہ ایسا ضرور دکھائی دیتا ہے، ہر صدی میں دکھائی دیتا ہے. وہ پہلی صدی ہجری ہو، دوسری صدی ہجری ہو، تیسری ہو، یہ 14ویں صدی ہجری تک، اور اب یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے. عزیزان گرامی، ہر صدی کے اندر ہمیں ایک ایسا چہرہ دکھائی دیتا ہے جو دین اسلام کی شجر کی آبیاری کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے تجدید دین کا کام لیتا ہے اور وہ دین اسلام کے باغ کو دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. پہلی صدی ہجری سے لے کر، اور میں اپنی بات کو مختصر کروں، ہم جس صدی ہجری کے عظیم مجدد کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی 14ویں صدی ہجری کے عظیم بزرگ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جن فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جن گمراہیتوں کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے، ہر صدی کا فتنہ نیا ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ مجدد بھیجتا تھا، وہ صدی کے فتنوں کا مقابلہ کرتا تھا. لیکن میرے بھائیوں، اس 14ویں صدی ہجری میں جو فتنے پیدا ہوئے تھے وہ عجیب و غریب فتنے تھے، اور ماضی کے تمام فتنوں سے وہ مختلف فتنے تھے. جی ہاں، یہ 14ویں صدی ہجری کا فتنہ تھا کہ لوگ ہمارے ہی جیسے لباس میں، ہمارے ہی جیسے جناب والا دستاروں میں، ہماری ہی جیسی ریش اور ہمارے ہی جیسے جبے اور کپوں کے اندر اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، محدث کہلانے والے، مفتی کہلانے والے جناب والا جب اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں
نبی پاک علیہ السلام کی شان میں عرض سرائی کرنے لگے، حضور علیہ السلام کی بے ادبیاں کرنے لگے، گستاخیاں کرنے لگے، نقل کفر نباشت، جب وہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے تھے کہ نبی کی تعظیم تو صرف اتنی کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ نبی کی حیثیت تو فقط ایک چوکیدار کی طرح ہوتی ہے، ایک ڈاکیے کی طرح ہوتی ہے۔ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے، یہ زنا اور مجامعت کے خیال سے بھی معاذ اللہ بدترین خیال ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم کو جب جانوروں کے علم کے ساتھ شونی قسمت کے ہے، یہ بے ادبیاں کرنے والے، یہ غصاخیاں کرنے والے، یہ یہود و نصارہ نہ تھے، یہ مشرکین نہ تھے، یہ بت پرست نہ تھے، یہ اسلام کے دشمن جو کفر کے نگاہوں میں تھے، یہ وہ نہ تھے، بلکہ یہ ساری بے ادبیاں کرنے والے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں اور اپنے فتاوی کے اندر یہ گستاخیوں اور بے ادبیوں کا سلام جو قوم کا آیا تھا، یہ ہمارے ہی جیسے لباسوں میں عالم فاضل کہلانے والے، مسلمان عالم کہلانے والے ممبروں پر، محرابوں پر بیٹھ کر جب اس طرح اپنی تحریر و تصنیف کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کر رہے تھے، عزیزان گرامی، ہر بے ادبی کے جواب میں اللہ رب العزت نے جس مرد کلندر کو کھڑا کیا، اسے آج ہم امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ امام احمد رضا خان تھے جو ہر بے ادب اور گستاخ اور اس کی بے ادبی اور گستاخی کے سامنے آہنی دیوار بن کر، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، تصنیفات کے ذریعے، فتاوی کے ذریعے، آپ نے اپنے اقوال کے ذریعے، آپ نے بر صغیر میں رہنے بسنے والوں کے ایمان کا تحفظ کیا، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا، انہیں بے ادبیوں اور گستاخیوں سے محفوظ رہنے کی تلقین کی، اور آپ نے اپنی قوم کو بتایا اور سکھایا۔ قوم شاعری کو بڑا پسند کرتی ہے، یوں تو اعلیٰ حضرت امام سنت علم کی ہر شہرہ کے اکیلے ہی جناب والا سب خلاف ہے، اور آپ کو اللہ نے ہر فن کے اندر ملکہ عطا فرمایا تھا، سو ہر فن کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے بر صغیر میں رہنے بسنے والوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا۔ اپنی شاعری کے ذریعے بھی جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کی تعظیم تو بس بڑے بھائی جیسی کرو، یا نبی تو ایک ڈاکیے کی طرح ہوتا ہے، چوکیدار کی طرح ہوتا ہے، نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے جب تشبیہ دی جا رہی تھی، اس وقت دوستوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنی تصنیف اور تحریر اور فتاوی ایون اپنی شاعری کے ذریعے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نبی عام ہستی نہیں ہوتے، اور جب بات ہمارے آقا مولا کی آتی ہے تو ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو فصل ایسے تناہی سے ہے بھائی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ کی شان تو یہ ہے جتنے مناقب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پھر آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ہمارے آقا کی شان، ارے عام آدمی تو کجا، انبیاء رسول اور پیغمبروں میں بھی ہمارے نبی کی شان سردار انبیاء کی ہے۔ آپ نے سمجھایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ آپ مشرق چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، شمال جائیں، جنوب جائیں، مسجد کے محرابوں سے، مسجد کی میناروں سے اگر آپ کو ہر جمعہ المبارک کے دن اگر یہ صدا سننے کو ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چند کا طیبہ کا چھان، اس دن افروز سے ساتھ میں لاکھوں سلام، جب ہر مینار اور ہر ممبر سے جب یہ صدا پہنچتی سنائی دے گی تو آپ کو کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ امام احمد رضا بھی اور انہوں نے جو کام کیا ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، آپ کی شخصیت بھی اور آپ کا کام بھی اللہ اس کے رسول کے دربار میں مقبول ہو گیا۔ اللہ محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ 6 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کے مجاہدوں نے، غازیان پاکستان نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا حق ادا کیا تھا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے لہو سے اپنے وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا تھا۔ یہ 6 ستمبر کا دن
بڑی عظمتوں والا دن ہے. یہ ہمارے ان پاکستانی مجاہدین جو سرحدوں پر پہرا دینے والے ہیں, یہ ان کی یاد دلاتا ہے. سو ہر سال یہ 6 ستمبر کا جب دن آتا ہے ہم ان شہیدوں کی یاد مناتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ 6 ستمبر کا دن ہمارے بچوں کو معاشرتی علوم میں بھی پڑھایا جاتا ہے, پاکستان اسٹریٹجی میں پڑھایا جاتا ہے, ٹیلی ویژن چینلز پر بھی 6 ستمبر کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں. لیکن اسی 6 ستمبر کے بعد جو اگلا دن آتا ہے یعنی 7 ستمبر, پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974, اور خوش قسمتی کی بات ہے, بلکہ یوں کہیے کہ عجب اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم آج اس 7 ستمبر کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں تو سن 1974 میں جب یہ 7 ستمبر کا دن آیا تھا تب بھی دن ہفتے کا تھا. جب گولڈن جوبلی منا رہے ہیں آج بھی دن ہفتے کا دن ہے. 7 ستمبر کا دن یہ ہفتے کا دن ہے. 6 ستمبر بھی بڑا عظیم دن ہے جب پاکستان کے فوجیوں نے, پاکستان کے مجاہدوں نے, پاکستان کی ماؤں کے سپوتوں نے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی تھی. عزیزان گرامی, لیکن 6 ستمبر کے بعد جب 7 ستمبر کا دن آتا ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. اس دن مجاہدین اسلام نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی تھی. 6 ستمبر کو ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستانی ماؤں کے سپوتوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. لیکن 6 ستمبر کے بعد 7 ستمبر کا جب دن آیا اور 1974 کا وہ یادگار ایام ہے جب مجاہدین ختم نبوت نے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب احتجاج کیا ہے اور قادیانیت کے خلاف سینہ سپر ہوئے ہیں, تو اس تحریک کی کامیابی کے لیے ان پر مسلمان مجاہدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنی چھاتیوں کے اوپر, اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور درجنوں نہیں, عزیزان گرامی 6 کروڑ لوگوں نے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا. تب جا کر پاکستان کی تاریخ میں اسمبلی سے قادیانیت کے کفر کے لیے بل پاس ہوا اور پاکستان کی اسمبلی نے تحریک ختم نبوت کی مجاہدین کے قربانیوں کے آگے بے بس ہو کر کے پاکستان کی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے وہ دائرہ اسلام سے. یہ بڑے عجیب لطیفے کی بات ہے کہ ہماری پاکستان اسمبلی کے اندر یہ کارنامہ ہمارے جو اکابرین تھے, بزرگوں کی محنتوں کا ثمرہ تھا کہ پاکستان کی اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا. اور میں قصبہ والوں کو مخاطب کر کے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی کا دن تھا. بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اسے کہتے ہیں, اور لوگ ٹیلی ویژن چینلز پر, سوشل میڈیا پر, ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر کے یہ ٹیڈی قسم کے لوگ ہمیں لالی پاپ دینے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے. یہاں پر کوئی اسلام اور شریعت کے خلاف بل پاس, اونچی آواز سے, شریعت کے خلاف بل پاس, یہ باتیں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن چینلوں پر, باتیں ہوتی ہیں, یہ دانشور مفکر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. لیکن بات تو یہ ہے دوستو, بدقسمتی کی کہ یہی پاکستان کی اسمبلیاں ہیں جو ٹرانسجنڈر بل پاس کرتے ہیں, یہی پاکستان کی اسمبلیاں ہیں جو حقوق نسواں کے نام پر پاس ہوتے ہیں. اور مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جو لوگ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, جنہیں ہم ووٹ دے کر اسمبلیوں کے اندر پہنچاتے ہیں, وہ بیچارے اسلامی عقائد کے بارے میں کیا جانے, اسلامی شریعت کے بارے میں کیا جانے, اسلامی احکامات کے بارے میں کیا جانے. آپ جانتے ہو کہ جب الیکشن کے لیے سلیکشن ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب وہاں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو جو منسٹر کے لیے, وزیر بننے کے لیے, گورنر بننے کے لیے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے, وہ سورہ فاتحہ بھی سنانے میں کامیاب نہیں ہوتے, وہ جناب والا سورہ اخلاص بھی سنانے میں. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جب اسمبلی میں بیٹھے لوگ جنہیں سورہ اخلاص پڑھنے کی تمیز نہ ہو, جنہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تمیز نہ ہو, وہ شریعت کے احکام کے بارے میں کہاں جانتے ہوں گے, وہ دین کے احکام کے بارے میں کہاں جانتے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ پھر اسمبلیوں سے حدود آرڈیننس کے بل پاس ہو جاتے ہیں, حقوق نسواں کے نام پر بل, شریعت اور اسلام کے خلاف بل وہاں پر پاس ہو جاتے ہیں. ٹرانسجنڈر کے بل, جس کا آسان معنی یہ ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورتوں سے شادی کر سکتی ہے, یہ بل پاکستان کی اسمبلیوں سے
پاس ہو جاتے ہیں، اور یہی دین سے جہالت کا نتیجہ ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی مسلک پر بیٹھے لوگ انہوں نے ختم نبوت کے تقاضوں کو نہیں جانتے، اس عقیدے کی حساسیت کو نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نسل نو کی تربیت کریں۔ یہ دن منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے، ہماری نسل نو کی تربیت ہو سکے کہ جی 7 ستمبر کا دن اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے کہ وہ اسمبلی کہ جہاں سے دین اور شریعت کے خلاف بل پاس ہوتے ہوں، لیکن 1974 میں ایک بل ایسا بھی پاس ہوا تھا جس پر سارا عالم اسلام فخر کرتا ہے، اور پاکستان کی اسمبلی نے الحمدللہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا۔ اور اب یہ بات صرف قرآن و حدیث سے نہیں جناب والا، یہ بات اب صرف دینی کتب سے نہیں بلکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ یہ جو اقلیتی طبقہ ہے نا، قادیانیت کوئی مذہب بھی نہیں ہے، یار باتیں لمبی ہو گئی، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، قادیانی کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے، قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ جیسے ڈاکہ زنی ایک فتنہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو شہری حقوق کے نام پر پیٹ کا مروڑ اٹھتا ہے، بعض لوگوں کو انسانی حقوق کے نام پر جناب والا پیٹ کا مروڑ اٹھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو سب کو رہنے کا حق ہے نا، ہر ایک کو آزادی حاصل، حضرت صاحب ہر ایک کو آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جب یہودیوں کو بھی آزادی ہے، نصرانیوں کو بھی دین کی تبلیغ کی آزادی ہے، جب ہندو بھی سکھوں کو بھی اپنی اپنی عبادتوں کی آزادی ہے، تو پھر آپ سارے قادیانیوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ آپ ان کی عبادت گاہ قائم نہیں ہونے دیتے، آپ ان کی تبلیغ نہیں ہونے دیتے، 4 دیواری میں بھی تبلیغ جب وہ کرتے ہیں آپ مخالفت کرتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہری حقوق کے نام پر جو آپ قادیانیت کے سپورٹر ہیں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی دھرم نہیں ہے، یہ کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے، یہ تو ایک فتنہ ہے۔ بات اگر یہودیوں کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہودی ایک الگ مذہب ہے، اسے اپنی عبادت آزادی سے کرنے کا حق ہے۔ عیسائیت ایک الگ مذہب ہے، اسے اپنی عبادتیں آزادی سے کرنے کا حق ہے۔ سکھ بدھ مت یہ ایک الگ مذہب ہے، انہیں اپنی عبادتیں آزادی سے کرنے کا حق ہے، لیکن قادیانی تو وہ ڈاکو ہیں جو اپنے آپ کو الگ مذہب ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ تو ہم مسلمانوں میں گھس کے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے ہماری طرح کلمہ، ہماری طرح نمازیں، ہماری طرح مسجدوں کے مینارے اور ہماری طرح قرآن ہاتھ میں لے کر اس کی تصویر کو بھی توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مانا یہ ہوا کہ اسلام کے بنیادی عقیدوں کا انکار کرنے والا یہ قادیانی فتنہ یہ مذہب نہیں، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، سکھوں کی طرح، بدھ کی طرح مذہب نہیں، بلکہ یہ اسلام پر ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم اپنے آپ کو الگ مذہب کہہ دو کہ ہمارا الگ مذہب ہے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہودیوں کی طرح تمہیں بھی حق ملے گا، عیسائیوں کی طرح تمہیں بھی حق ملے گا، سکھوں کی طرح، بدھ مت کی طرح تم بھی اپنی عبادت گاہیں بنا کر اپنی عبادت کرنا، لیکن ہمارے نوجوانوں میں گھس کر، ہمارے بچوں میں گھس کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے، اپنے آپ کو عالم دین کہہ کر کے، قرآن ہاتھ میں لے کر کلمہ اور نماز سنا کر کے ہمارے لوگوں کو دین سے بہکا کر گمراہیت کے راستے پر جب تم چلانے کی کوشش کرو گے تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جمع کریں، اپنے نوجوانوں کو جمع کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دوستو قادیانیت کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ تو ڈاکو ہیں جو اسلام پر ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں۔ اس سے اپنے بھی ایمان کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور سپوز بائی دا وے اگر یہ بل پاس نہ ہوا ہوگا، پاکستان کی اسمبلی نے اگر یہ بل پاس نہ کیا ہوگا اور اگر انہیں بھی اپنے دھرم کی آزادی ہوگی، یہ بھی جگہ جگہ عبادت گاہ کا ذبح ہے، اس موڑ پر بھی ان کی عبادت گاہ ہوگی، اس کارنر پر بھی ان کی عبادت گاہ ہوگی۔ یہ قادیانی قرآن ہاتھ میں لے کر، بخاری ہاتھ میں لے کر، نماز اور کلمہ کے نام پر آپ کے نوجوانوں کے پاس آ کر کے، جیسے وہ آ کر کے کہتے ہیں نا آئیے بھائیو دین کی باتیں کریں گے، مسجد میں چلیے، تو ساری مسجد کی نیک نیک باتیں سن کر کے پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر کے پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ تیجا حرام، 10واں حرام، 20واں حرام، 40واں حرام، نظر نیاز حرام، درود و سلام حرام، یہ ساری چیزیں حرام، اسلام کے نام پر ٹرین کے اندر بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں گمراہیت کی منزل کے اوپر۔ لیکن چلو یہ تو وہ باتیں تھی
ہم کہتے ہیں نظر نیاز اگر کوئی نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے، اگر کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے۔ ہم میلاد منانے والے ہیں، تم میلاد نہیں مناتے، ہم کہتے ہیں میلاد نہ منانے والے کافر نہیں ہیں۔ ہم نبی کا نام سنتے ہیں، محبت کے ساتھ جھومتے ہیں، انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اگر کوئی اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کوئی کافر نہیں ہے۔ لیکن ختم نبوت میں انکار کرنا جو دین کے بنیادی عقیدے ہیں جناب والا، اس کا انکار تو کفر ہے نا۔ اب تم اسلام اور کلمے کے نام پر ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو، جن بیچاروں کو کلمہ نماز بھی درست طریقے سے نہیں آتی، لیکن جناب والا دین سے محبت تو ان کے دل میں ہے نا، جب تم ان کا ہاتھ پکڑ کر اس سونے والی اپنی عبادت گاہ میں لے جاؤ، اس سونے والی عبادت گاہ کے اندر لے جاتے، اگر یہ دل پاک نہ ہوا ہوتا اور جگہ جگہ ان کی عبادت گاہیں ہوتی تو پھر ہمارے نوجوانوں کے ایمان کا تحفظ کیسے ہوتا؟ ہمارے ان بچوں کی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ سو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے اوپر آئین کے تحت پابندی لگائی جائے۔ لوگ اگر کسی کے دل میں شہری حقوق کے نام پہ کوئی مروڑ اٹھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ڈاکوؤں کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، دیگر مذہب والوں کے، کافروں کے رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، لیکن ڈاکوؤں کے رائٹس نہیں ہوتے۔ ڈاکو اگر کھلے میدان کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالے گا قانون اس کی پکڑ کرے گا۔ ڈاکو اگر مکان کی چار دیواری میں گھس کر کسی کی دکان کے اندر جا کر کے اگر ڈاکہ زنی کرے گا قانون اس کی بھی زنی کرے گا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی۔ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم کہے، ہم کہیں گے جی سارے حقوق ان کو ملنے چاہیے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ یا تو عقیدہ ختم نبوت کو مانے، وہ مانے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک یہ دین مکمل ہے، کسی نئے دین کی، نئی شریعت کی، نئی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کی نسل نو کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ امام احمد رضا کا فیضان تھا جن کے عرس کی تقریب میں ہم ختم نبوت کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پہلے قبلہ ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب بتا گئے کہ اگر یہ ختم نبوت کی تحریک پاکستان کے اندر کامیاب ہوئی ہے، یہ سارا فیضان امام احمد رضا کا چلا تھا۔ امام احمد رضا کا یہ سارا فیضان تھا جو آج بر صغیر میں رہنے بسنے والوں کا ایمان محفوظ ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درختاں ہے آج بھی، خدمت مختلفات کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔